شالوم ایوریون، مجھے امید ہے آپ خداوند کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں گے اور اس کی آمد کی تیاری میں مشغول ہوں گے۔ آج کا ٹاپک جس پر ہم مل کر ڈسکشن کریں گے وہ ہے اپوکیلپس۔ نہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے، یہ اتنا مشکل ورڈ نہیں ہے۔ اس کا میننگ ہے ریولیشن۔ اس کو اور آسان کر دیتی ہوں کہ ایسے سرپرائزنگ فیکٹس جو پہلے ریویل نہیں تھے لیکن اب بائبل مقدس کے ذریعہ سے ریویل ہو چکے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں خداوند کا کلام اس بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے۔ تو چلے آئے میرے ساتھ، آپ کلام مقدس کھولیں۔ متی کی انجیل اس کا 24 چیپٹر، اس کی 3rd ورس سے 14th ورس تک۔ جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا، اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا۔ یقیناً یہ سوال ہم میں سے بھی بہت سے لوگوں کے ہوں گے کہ خداوند کی آمد کب ہوگی and why is there so much delay؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں کتاب مقدس ہی بتاتی ہے۔ تو چلے آئے آگے ہم متی کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں یسوع ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ خبردار، گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، اور اس وقت بتھیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتھیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتھیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا تک ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ آمین۔ ہم بہت سی لڑائیاں ہوتے دیکھ رہے ہیں آج کل کے دور میں، جیسے کہ کشمیر فائٹنگ فار اٹس رائٹس اگینسٹ انڈیا، وار بٹوین US اینڈ عراق، سول وار ہیپننگ ان سیریا، conflicts between Iraq and ISIS، اور بہت سی۔ We have seen a lot of earthquakes and famines around the world in the past days۔ صرف یہی نہیں، جہاں دن بدن خدا کے واریئرز میں اضافہ ہو رہا ہے جو نیک نیتی سے خدا کے کلام کو پھیلا رہے ہیں، وہیں بھیڑوں کے روپ میں بھیڑیے بھی موجود ہیں جو خدا کے کلام کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو غلط راہوں پر لگا رہے ہیں، اور یہی لوگ جھوٹے نبی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سے دنیا میں بے دینی، جس کو ہم ایتھیزم بھی کہتے ہیں، عروج پر ہے۔ تو چلے ہم کچھ فیکٹس اینڈ فگرز دیکھتے ہیں۔ In UK 62% people say that they don't believe in any God۔ In US 80% people believe in some supernatural power rather than God Yahweh, and only 50% people have faith in God, which is such an alarming situation. In US, every year 25 churches are closed or transformed into dancing bars and clubs. In 2018, Church of Satan in California was legalized. In the same way, same-sex marriages are happening in Europe these days۔ اور اسی طرح آج کے دور میں بہت سے کرسچنز پرسیکیوشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایشیا میں ہر 3 میں سے 1 کرسچن کو کرسچن ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ریسنٹ ریسرچ کے مطابق پاکستان، انڈیا، افغانستان اینڈ نارتھ کوریا وہ ٹاپ 4 کنٹریز ہیں جن میں بلیورز کی پرسیکیوشن عروج پر ہے۔ تو اگر یہ سب کلام پاک کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں اینڈ وی آر لیونگ ان دا فلفلمنٹ، تو خداوند کی آمد میں کیوں دیر لگ رہی ہے؟ چلیں ایک دفعہ پھر سے متی 24 چیپٹر کی 14th ورس پڑھتے ہیں۔ اور بادشاہی کی
اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ Now let's focus on the word قومیں اور nation. And Greek word for nations is ethnos, and we see the translation of ethnos. It comes out to be Gentiles, which means non-Jewish people. تو جب تک دنیا کی ہر قوم، ہر قبیلے، ہر نسل تک خداوند کی خوشخبری نہیں پہنچے گی، تب تک خداوند کی آمد نہیں ہوگی۔ اور آج کے دور میں گوسپل کو پھیلانے میں ٹیکنالوجی is playing a wonderful part. For this only reason, God has allowed the advancement of technology in today's world. الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، موبائل فونز، ٹی ویز کے ذریعے جہاں شیطانی چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، وہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بہت سے گھروں میں خدا کا کلام بھی پہنچ رہا ہے۔ تو میں ایمان سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ خدا کا کلام بہت سی قوموں تک پہنچ چکا ہے اور پہنچ رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کی آمد نزدیک ہی نہیں بلکہ اب دروازہ پر ہے۔ تو ہم جو خداوند میں ہیں ہوشیار ہو جائیں اور اپنے آپ کو خداوند کی بادشاہی کے لیے تیار کریں، جیسا کہ کرنتھیوں میں لکھا ہے، دوڑ میں دوڑنے والے تو سبھی دوڑتے ہیں مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے۔ تو تم بھی ایسے دوڑو تاکہ جیتو۔ آمین۔ Lord Yahweh bless you all.